میں معصومہ سے گواہ مانگا گیا، سننا مقدمہ، فضائل سننا میری سائن کے، میری آقا زادی کی فضیلت سننا۔ انہوں نے گواہ مانگا، بی بی نے گواہیاں دیں۔ بی بی نے کہا میرا بڑا بیٹا حسن میرا گواہ، میرا چھوٹا بیٹا حسین میرا گواہ، میرا شوہر علی میرا گواہ، اور میرے باپ کی کنیز ام ایمن میری گواہ۔ یہ چار گواہیاں ہیں جو بی بی نے اپنے مقدمے میں دی ہیں۔ حاکم نے تھوڑی دیر مشیروں سے مشورہ کیا، بنت رسول کھڑی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دربار سے فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ یہ آیا کہ ہم آپ کے مقدمے کو خارج کر رہے ہیں اس بنا پہ کہ آپ کا نصاب شہادت پورا نہیں۔ بی بی نے کہا میرا نصاب شہادت کیوں نہیں پورا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے جو چار گواہیاں دی ہیں ان میں پہلی گواہی ہے آپ کے شوہر علی کی۔ علی بحیثیت شوہر اس جگیر میں حصے دار ہے، لہٰذا یہ مالک ہے، اس کی گواہی نہیں۔ حسن حسین ہے بیٹے، بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی اس جگیر میں حصہ ہے، لہٰذا ان کی گواہی بھی نہیں۔ چوتھی بچ گئی ایک گواہ ام ایمن، اور تیرے بابا کی حدیث ہے کہ اگر مرد ایک ہو عورتیں دو ہونی چاہیے، اس کے ساتھ دوسری عورت نہیں، لہٰذا نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیرے مقدمے کو خارج کرتے ہیں۔ زندگی قربان کروں بی بی تیری عزت میں، بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہیاں نہیں بدلی۔ بحث سننا میری آقا زادی کے مقدمے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ بی بی نے مقدمہ واپس لیا، گواہیاں نہیں بدلی، جبکہ بی بی کے پاس گواہ تھے۔ بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر سکتی تھی، حضرت ابو ذر کو پیش کر سکتی تھی، جناب کمبر، اما، مقداد، عورتوں میں بی بی فضہ، اسما، ام الفضل، یہ سب موجود تھے۔ آقا زادی نے گواہیاں نہیں بدلی، مقدمہ واپس لے لیا۔ مقدمہ کیوں واپس لیا؟ جنگ سننا رسول کی بیٹی کی برقعے کے اندر کیسے لڑی ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ ہے، جو کسی مومن کو جھوٹا کہے، مثلا کوئی بندہ کسی سچے مومن کو جھوٹ کی تہمت لگا دے، شریعت کہتی ہے یہ بن گیا ہے فاسق۔ اس نے مومن کو جھوٹا کہا ہے۔ اب فاسق کی سزا کیا ہے؟ شریعت سے پوچھو۔ فاسق کی سزا یہ ہے کہ فاسق نماز پڑھا نہیں سکتا، پڑھ سکتا ہے۔ فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا۔ فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا۔ فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا۔ فاسق کسی بھی شرعی عدالت کا قاضی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے فاسق کی سزائیں۔ اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، میں زہرا کی وکالت گھڑے میں منہ دے کے نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ کر رہا ہوں، یہاں جان تلی پہ رکھ کے، اور اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں 14 کی وکالت نہ ہو۔ جو کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ فاسق بنتا ہے، اور جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کو جھوٹا کہے شریعت کے مطابق وہ فاسق نہیں، وہ بنتا ہے کافر۔ اور کافر کی سزا یہ ہے، کافر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے۔ فاسق کی سزا یہ ہے پڑھ سکتا ہے، کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کی بیٹی نے مقدمہ واپس لیا، گواہیاں نہیں بدلی۔ رسول کی بیٹی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی، تو یہ فیصلہ کر اور طریق کا حصہ بنا تاکہ میں چہرے سے نقاب اتاروں۔ تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا، علی ہے قرآن، رسول کا القرآن مع علی و علی مال قرآن۔ تو نے حسن کو جھٹلایا، حسن قرآن ہے۔ تو نے حسین کو جھٹلایا، حسین قرآن ہے۔ بی بی نے کہا میں تجھے دربار میں فاسق نہیں کرنے آئی، کافر کرنے آئی۔ بسم اللہ، میں تجھے بسم اللہ یا رسول یا بسم اللہ، میں تجھے جو کام نبی نہیں کر سکا، اس جملے واہ واہ کرتے رہے 1000 سال، پاک سید آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ مخدومہ
ماں نے اصل چہرہ بے نقاب کیا. سننا مقدمہ سننا میری آقا زادی کا. بی بی نے مقدمہ واپس لیا. حکیم صاحب مقدمہ واپس لیتے ہی بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کیا. بی بی نے کہا یہ مقدمہ واپس ہو گیا, فیصلہ کر دیا تو نے فیصلہ. نہ فیصلہ نہ بدلنا, میں مقدمہ واپس لیتی ہوں. وہی کھڑے بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا. بی بی نے کہا تو ہے حاکم, میں ایک بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں, باپ کا حق دے. حکومتیں پریشان ہو گئی, دربار میں لڑ رہی ہے محمد کی بیٹی, برقعے کے اندر لڑ رہی ہے رسول کی بیٹی. رسول کی بیٹی نے کہا حق دے. اس نے کہا توجہ, اس نے کہا حق میں نے تجھے کہا نہیں, میرے پاس حدیث ہے. چند قدم چلی, آگے چل کے کھڑی ہوئی. بی بی نے کہا اب بول, کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا حدیث سنا. اس نے کہا تیرے بابا نے کہا تھا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. مخدومہ چادر کے اندر سے بولی. بی بی نے کہا تو نے حدیث پڑھی ہے؟ میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں, میں قرآن پڑھتی ہوں. کون سی آیت؟ بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ تَرَكَ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبُونَ. جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں رشتہ داروں اولاد کا حصہ ہوتا ہے. اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبُونَ. جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس کا بیٹے کا حصہ ہوتا ہے. اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ. جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں عورت کا حق ہوتا ہے. اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتے ہوں وَوَارَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ. ہم نے نبی کو نبی کا وارث بنایا. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں قُلْ أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر میرا بابا اجر مانگ سکتا ہے میں بابے کا حق کیوں نہیں مانگ سکتی؟ بلوال والو شیعہ ہو سنی ہو تمہیں 14 کی عزت کا واسطہ میں زہرا کا حق بیان کر رہا ہوں. حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا, بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی, بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی. 40 آیتیں جب محمد کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھتی, حاکم کے چہرے میں موت کی زردی آ گئی, حاکم کا جسم کانپنا شروع ہو گیا. اس نے کہا زہرا میں حدیث پڑھتا ہوں, تو جواب آیت میں کیوں دیتی ہے؟ حدیث کا جواب حدیث میں کیوں نہیں دیتی؟ اتنا جملہ کہنا تھا یا محمد نے چاپ بس میں نے اتنا سننا تھا. تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو. تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے, تو نے کہا تھا, تو نے کہا تھا. تو نے کہا تھا. تو نے کہا تھا. تجھے میرے بابے نے کہا تھا. بسم اللہ. تجھے میرے بابے نے کہا تھا میں تجھے حدیث لکھ. تو نے کہا تھا قرآن کافی. آج میں قرآن پڑھتی ہوں برداشت کیوں نہیں کرتا؟ سن اب قرآن. دربار میں کھڑی ہو کے بی بی نے کہا نہ تجھے قرآن کافی ہے نہ تجھے فرمان کافی ہے. ہار کے نہیں جیت کے آئی ہے, منوا کے آئی ہے. جو کام جنگ میں نہیں ہو سکتا تھا منافق کے چہرے سے پردے ہٹا کے آئی ہے. زندگی اسے دینی ہے جس سے لی تھی. ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا یہ میرے بدے ہاتھ ہیں, کل کا ایک دن رہ گیا پھر زندگی آنے دے یا نہ آنے دے یہ میرے بدے ہاتھ ہیں. زہرا کے دشمن پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. مولا فرماتے ہیں جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرتا ہے ہم 14 اس پہ لعنت کرتے ہیں. جو سوچ کے لعنت کرتا آج بھی جو بندہ نیا شیعہ ہو سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوا, وہ خندق پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا. اسے شیعہ کرتا ہے رسول کی بیٹی کا. 13 معصوموں کی محنت ایک طرف, اکیلی زہرا کا دربار جانا ایک طرف. جو بھی بندہ شیعہ ہونا چاہے
اسے منواتا ہے صرف حق ظاہرہ.